میری 10ویں اور آخری گزارش آپ سے یہ ہے، ہر حالت میں علماء کے ساتھ جڑے رہیں، ہر حالت میں علماء کے ساتھ وابستہ رہیں۔ یہ علماء معصوم نہیں، متقی ہیں۔ معصوم الگ ہے، متقی الگ ہے۔ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ گناہ نہ ہونے دے، وہ انبیاء ہیں۔ متقی اسے کہتے ہیں جو گناہ نہ کرے، اور اگر گناہ کر لے تو پھر توبہ کر لے۔ ان اولیاء الا المتقون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہیں، خاتم المتقین نہیں ہیں۔ عالم معصوم نہیں ہے، عالم متقی ہے۔ جو گناہ نہ کرے وہ بھی متقی ہوتا ہے، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ بھی متقی ہوتا ہے۔ جو گناہ نہیں کرتا وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے تو نہیں کر رہا، اور جو گناہ کر کے روتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے تبھی تو توبہ کر رہا ہے، ڈٹا نہیں، اکڑا نہیں۔ علماء سے جڑے رہیں ہر حال میں، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، کچھ کمی اور کوتاہی دیکھیں تو دفن کریں، درگزر کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة اضاعها۔ اے اللہ مجھے ایسے دوست سے بچا لے۔ یہ اللہ کے نبی ہمیں سکھانے کے لیے فرما رہے ہیں۔ حضور کے دوست تو ایسے نہیں تھے، ان کے دوستوں صدیق اکبر تھے، عمر فاروق تھے، عثمان و علی تھے، معاویہ تھے رضی اللہ عنہ، ان کے دوست تو وہ تھے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اللہ ایسے دوست سے بچا لے جو نیکی دیکھے تو دفن کر دے، اور کوئی کمی دیکھے تو دنیا کو بتاتا پھرے۔ اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، دوستوں کو چھوڑیں، آج یہ خامد اور بیوی کا معاملہ ہے، خامد اور بیوی کا معاملہ ہی ہے۔ بس بیوی کی خوبی دیکھی، دفن کر دی، برائی دیکھی تو چرچا ہے، شوہر کی اچھی چیز دیکھی تو دفن ہوگی، شوہر میں خامی دیکھی تو پھیلا دیا، میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے، میرا وہ جو اس کی خوبیاں بھی تو دیکھیں۔ آپ کی بیوی میں ایک نقص ہے تو 99 خوبی وہ بھی تو دیکھیں۔ میں نے گزارش خیر کی ہے، ایک ذہن بنا لیں کہ ہم نے علماء کے ساتھ ہر حال میں رہنا ہے، علماء کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، علماء کو نہیں چھوڑنا، علماء پر مال خرچ کرنا ہے، علماء سے محبت کرنی ہے، علماء کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، علماء کو دین کے لیے مستغنی کرنا ہے تاکہ کھل کر یہ دین کا کام کریں، اور اگر اللہ کسی سے کام لے لیں وہ اس کو اپنی سعادت اور نیک بختی سمجھے کہ میرا مال عالم پہ لگا ہے، میرا گھر عالم کے کام آیا ہے، میں عالم کی ضرورتیں پوری کر چکا ہوں، اس کو اللہ کا احسان، کرم اور فضل سمجھیں۔ میری آخری اور 10ویں گزارش ہے، علماء سے جڑنا ہے، علماء سے وابستہ رہنا ہے، کسی حال میں علماء سے الگ نہیں ہونا۔ کوئی کمی اور کوتاہی دیکھ بھی لیں تو آنکھیں بند کریں، خلوت میں سمجھائیں، جلوت میں اس کے تذکرے نہ کریں، اور علماء میں کوئی باہمی اختلاف دیکھ لیں تو وہ بڑے ہیں، ان کی آپس کی باتیں آپس کو اچھالا نہ کرو۔ ایک عالم کی باہمی بات کو لے کر دوسرے کی پگڑی مت اچھالو، دوسرے خلاف باتیں مت کرو۔ علماء کے ساتھ رہیں، علماء کا تحفظ کریں، علماء کے اخراجات کا خیال کریں، تنخواہیں نہیں، علماء خدمت میں ہدایہ پیش کریں، اپنے محلے کے امام کو سنبھالیں، قریب مدرسہ ہے وہاں مدرس کو سنبھالیں، مسجد کے خطیب صاحب کو عزت سے ملیں، اللہ تعالیٰ برکتیں دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سربلندی کا ذریعہ بنائیں گے، دین کو پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کے وارث ہیں، ان سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وجہ سے ہے، ان سے محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی وجہ سے ہے، ان سے محبت اللہ کے دین کی وجہ سے ہے۔ یہ ذہن بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔